السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج سے ہم اپنے پروگرام قرآن کے موتی کا آغاز کر رہے ہیں اللہ کے نام سے۔ مومن اپنے ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کرتا ہے، اللہ کے نام سے کرتا ہے، کیونکہ اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ ہی ہمیں رزق دے رہا ہے، اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ لہذا ہمیں اس زندگی میں ہر کام کرتے ہوئے اپنے رب کو یاد رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید کا آغاز بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بسم اللہ سے کیا، اور ہمارے لیے یہی مشروع کیا کہ ہم اپنا ہر قول اور عمل بسم اللہ کے ساتھ شروع کریں۔ پہلی وحی کا آغاز بھی اللہ کے نام کے ساتھ ہوا۔ جبریل امین نے پہلی مرتبہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی پہلی آیت سکھائی تو فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا۔ تو گویا عبادت ہو یا ہمارے دنیا کے کام ہوں، ان سب میں ہمیں اپنے رب کو یاد رکھنا ہے، اور اس کے بے شمار فائدے بھی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام بابرکت ہے، لہذا جب ہم اللہ کے نام سے کوئی کام شروع کرتے ہیں تو ہمارے کاموں میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام، بہت بابرکت ہے تیرے رب کا نام جو بہت عظمت والا، اکرام والا ہے۔ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں، کیونکہ ہم کمزور ہیں، ہم اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے کوئی بھی کام جو عبادت کی نوعیت سے تعلق رکھتا ہو، یعنی خاص عبادات سے، ان کے آغاز میں بھی اللہ کا نام لینا چاہیے، کیونکہ اس سے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اور پھر مزید نیک کاموں کی توفیق بھی ہوتی ہے۔ انسان برائی سے بچتا ہے، شیطان کے وار سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد، توفیق اور سپورٹ انسان کو حاصل ہو جاتی ہے، اور انسان کے اندر کوئی فخر اور غرور نہیں آتا۔ وہ یہی سمجھتا ہے کہ جو بھی نیک کام میں کر رہا ہوں وہ اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے ہی کر رہا ہوں۔ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا جو تعارف کرایا ہے، اپنی جو پہچان کرائی ہے، وہ اپنی صفت رحمت کے ساتھ کروائی ہے کہ کون ہے اللہ، وہ جو بے حد مہربان، بہت ہی زیادہ مہربان۔ الرحمن فعلان کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے کہ جو بہت ہی زیادہ، یعنی انسان کی عقل اس کو کمپریہینڈ کر ہی نہیں سکتی کہ وہ کتنا مہربان ہے۔ اور پھر مزید اسی صفت سے، صفت رحمت ہی سے الرحیم کا لفظ آیا کہ جو بار بار رحم کرنے والا ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ تعالی وہی ہے جو اپنی رحمتیں نچھاور کرتا ہے، اور رحمت کا مطلب ہے نرمی اور شفقت کرنے والا۔ گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات میں اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کے ساتھ، اپنی مخلوق کے ساتھ معاملہ کرنے میں نرمی اور شفقت ہے۔ اور رحمان اور رحیم دونوں صفات اللہ ہی کی ہیں، دونوں نام اللہ ہی کے ہیں، لیکن دونوں میں تھوڑا فرق ہے۔ رحمان ایسی رحمت والا جس کی رحمت دنیا کی تمام مخلوقات کو اور آخرت میں مومنوں کو بھی شامل ہے، یعنی یہ رحمت عام ہے۔ اور اسی نام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے آپ کی پہچان کروائی کہ الرحمن علی العرش استویٰ، وہ بے حد رحم فرمانے والا عرش پر بلند ہوا۔ اور رحیم سے مراد ایسی رحمت والا کہ جو قیامت کے دن صرف مومنوں کے لیے ہوگی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، جس میں سے صرف ایک حصہ دنیا میں اتارا ہے، باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے، یعنی اس کی باقی رحمتیں 99 جو ہیں
وہ آخرت کے لیے ہیں جس کی بنا پر وہ بندوں کی بخشش فرمائے گا۔ یہاں دونوں ناموں کو اکٹھا کیوں کیا گیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دونوں نام الرحمن اور رحیم کا مل کر آنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے مزید کمال کو بیان کرتا ہے، اور اس کے بارے میں ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جہاں تک الرحمن اور رحیم دونوں ناموں کو جمع کرنے کا تعلق ہے تو اس کا معنی ان دونوں معنوں سے اچھا ہے جو معنی ان کے الگ الگ بیان کیے جاتے ہیں، یعنی وہ مزید جمع ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ الرحمن اللہ کی قائم صفت پر دلالت کرتا ہے، اور لفظ الرحیم اللہ کی مخلوق پہ کی جانے والی رحمت سے تعلق رکھتا ہے۔ پس پہلا نام جو ہے اللہ کی ذاتی صفت رحمت پہ دلالت کرتا ہے، اور دوسرا نام اللہ کے فعل پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ مخلوق پر رحم فرماتا ہے۔ اور ابن قیم یہ بھی کہتے ہیں کہ ان دونوں صفات کو جمع کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں جلد اور آخرت میں بعد میں واقع ہونے والی رحمت کی خبر دی ہے، اور اللہ کی خاص اور عام رحمت کے متعلق خبر دی گئی ہے، اور اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ مخلوق کو پیدا کر چکا تو اس نے اپنی کتاب لوح محفوظ میں لکھا جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، اور اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، کوئی اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، اس کی عبادت کرتا ہے یا نہیں کرتا، جتنے بھی ہم دنیا میں لوگ چل پھر رہے ہیں، سخت نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیں جینے کی مہلت دیتا ہے، رزق دیتا ہے، ہمارے کام سنوارتا ہے، ہمیں مشکلات سے بچاتا ہے۔ تو اللہ کے یہ دونوں نام جو ہیں، انسان کو اگر ان کی پہچان ہو جائے تو ہر غم اور پریشانی اس کی دور ہو جائے، کیونکہ ہر تکلیف میں، ہر مشکل میں اگر انسان یہ یاد کر لے کہ میرا رب بڑا ہی مہربان ہے، بڑی ہی رحمت فرمانے والا ہے، تو انسان کی پریشانی دور ہو جائے کہ وہ ہے کوئی جو میری مشکل آسان کر سکتا ہے، اور وہ اپنی رحمت فرمائے گا اور ضرور کر دے گا۔ تو ہمیں ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لینے والا کامیاب ہوتا ہے۔ ہمیں اخلاص نصیب ہو۔ پھر خاص طور پر کھانا کھانے سے پہلے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھانے لگے تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے، پھر اگر شروع میں اللہ تعالیٰ کا نام لینا بھول جائے تو چاہیے کہ یوں کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، اللہ کے نام سے اس کھانے کے شروع میں اور آخر میں بھی۔ پھر اسی طرح لباس اتارتے وقت بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنوں کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرمگاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب ان میں سے کوئی اپنے کپڑے اتارے تو بسم اللہ پڑھ لے، یعنی اتارنے سے پہلے پڑھ لے، تو جن اور شیاطین کی نظر نہیں لگتی۔ اسی طرح جب آپ بچوں کو کپڑے تبدیل کروا رہے ہوں تو اس وقت بھی بسم اللہ پڑھ لیں۔ اسی طرح بیت الخلاء جاتے وقت یعنی اندر پاؤں رکھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنوں کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرمگاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب ان میں سے کوئی بیت الخلاء جائے تو بسم اللہ پڑھ لے، کیونکہ جب انسان ننگا ہوتا ہے تو حفاظت کے فرشتے اس سے دور چلے جاتے ہیں، تو اس وقت حفاظت پھر کس سے حاصل ہوگی؟ جب آپ واش روم میں جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے پھر داخل ہوں گے۔ اسی طرح وضو سے پہلے ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ ولا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ تعالی علیہ، کہ جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور جو شخص وضو کے شروع میں اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے اس کا وضو نہیں۔ اب یہاں پر بعض لوگوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ ہم واش روم میں کھڑے ہوتے ہیں، وہیں سنک ہے، وہیں کموڈ ہے، تو پھر ہم بسم اللہ کس طرح پڑھیں؟ اس کے ایک تو یہ ہے کہ جب آپ وضو کی نیت سے جا رہے ہیں تو اندر داخل ہونے سے پہلے ہی پڑھ لیں اور جا کے ٹیپ کھول لیں اور اپنا وضو شروع کر دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ دل میں پڑھ لیں،
لیکن اگر کوئی بھول گیا ہے تو جس وقت یاد آئے، یعنی وضو کے دوران اس وقت بھی پڑھ سکتا ہے. پھر اسی طرح پڑھنا ہی بھول گیا تو اس کا کیا مطلب، وضو ہوا ہی نہیں سرے سے؟ یا پھر یہ کہ اس کی اگر وضو نہیں ہوا تو کیا نماز ہی نہیں ہوئی؟ نہیں، اس کا مطلب یہ کہ اس کا وضو کامل نہیں ہوا. یہاں علماء نے اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ اس کے وضو میں نقص رہ گیا. وضو ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی، لیکن وہ جو برکت حاصل ہونی تھی یا زیادہ ثواب ملنا تھا اس سے انسان محروم ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن مجید کی قرأت سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے. قتادہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کیسی تھی، تو انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھینچ کر پڑھتے تھے. پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی مد کے ساتھ پڑھتے تھے الرحمن کو، اور رحیم کو بھی کھینچ کر تلاوت کرتے تھے. کہ جب ہم کوئی کام کریں گے تو ہماری نیت میں وہ چیز ہوگی کہ اللہ کے نام سے میں پانی پیتا ہوں، اللہ کے نام سے میں کھانا کھاتا ہوں، اللہ کے نام سے میں سونے لگا ہوں، اللہ کے نام سے میں گھر سے نکلنے لگا ہوں. تو ہمیں اپنی ساری زندگی کا جائزہ لینا ہے کہ ہم کہاں کہاں بسم اللہ پڑھتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اسلامک کلچر میں تو ہر موقع پر، یعنی جب کوئی کام نہیں کہا جاتا، آپ کے بھی دل میں ہوتا ہے دوسرے کے بھی، تو آپ صرف بسم اللہ کہہ کے اس کو سمجھا دیتے. مثلا آپ کے گھر کی بیل بجتی، آپ دروازہ کھولتے ہیں، آپ کا کوئی دوست کھڑا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں بسم اللہ. آپ یہ نہیں کہتے اندر داخل ہو جاؤ، یہ نہیں بولتے، آپ کہتے بسم اللہ. آپ اس کو بٹھاتے ہیں، وہ آپ کے لیے کوئی گفٹ لایا ہوتا ہے تو آپ کو کہتے ہیں بسم اللہ، یہ آپ کے لیے ہے، یعنی پورا جملہ بھی نہیں بولتے، صرف بسم اللہ. پھر اسے آپ اس کو کھانے پہ بٹھاتے ہیں، کھانا پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ. ہاتھ دھلانے کے لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ. یعنی بسم اللہ ایسے لفظ ہیں کہ جو ہماری ساری ما فی الضمیر کو بیان کر دیتے ہیں، اور کہنے والا بھی جانتا ہے کہ وہ اللہ کا نام کیوں لے رہا ہے، اور سننے والا بھی سن رہا ہوتا ہے کہ اللہ کا نام کیوں لیا جا رہا ہے یہاں. تو اس لیے ہر کام شروع کرنے سے پہلے اس میں ایکشن جو ہے وہ ہڈن ہے، وہ دل میں ہے آپ کے، لیکن بس اللہ کا نام لینا برکت کا باعث ہوگا. تو اللہ کے نام کی برکتیں حاصل کریں، حسرتوں سے بچیں. یعنی آپ بیٹھنے لگے ہیں کہیں تو بسم اللہ پڑھ کے بیٹھ جائیں، وہاں سے اٹھنے لگے ہیں تو بسم اللہ پڑھ لیں، اپنی یہ عادت بنا لیں. اور بچوں کے سامنے ذرا اونچی آواز سے بسم اللہ کہیں تاکہ وہ سنیں اور بار بار سنتے رہیں. مجھے یاد ہے بچپن میں جب کوئی بچہ گر جاتا تھا تو ہماری پھوپھی ہمارے ساتھ رہتی تھی، تو اس وقت بھی بسم اللہ پڑھتی، پھر اٹھاتے ہوئے، پھر اس چوٹ کو سہلاتے ہوئے، یعنی ہر دوسرے کام میں بسم اللہ بسم اللہ. بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے، بچوں کو اٹھاتے ہوئے، ان کو چینج کرتے ہوئے. تو یعنی بسم اللہ ہماری گھٹی میں پڑ جانی چاہیے کہ ہم کوئی کام اللہ کی یاد کے بغیر نہ کریں. جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے وہ اس کے دل میں رہتا ہے اور اس کو ہمیشہ وہ یاد کرتا رہتا ہے. تو جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کا لفظ کا تو معنی ہی کیا ہے، ایک معنی یعنی مألوہ، یعنی جس سے شدید محبت کی جاتی ہے، جیسے اردو میں لفظ والہانہ کہتے ہیں آپ، والہانہ جس سے محبت کی جاتی ہے. تو اگر ہم اس کو اپنا اللہ سمجھتے ہیں، محبوب سمجھتے ہیں، اور اس سے والہانہ محبت کرتے ہیں، اور اس کی طرف پناہ لینا چاہتے ہیں، اپنے دشمن سے بچنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے آپ اپنی عادت بنا لیں. اور جتنے مقامات کا میں نے ذکر کیا ہے ان پر تو خاص طور پر بسم اللہ کہنا نہ بھولیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی برکت سے، کہتے ہیں نا بسم اللہ کی برکت، تو بسم اللہ کی برکت سے آپ کی زندگی کے بہت سے کام آسان ہوں گے، بہت سی پریشانیوں سے نجات ملے گی. تو آئیے ایک دفعہ ہم خوبصورت آواز میں بسم اللہ سن لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت لیتی ہوں. کل انشاءاللہ اسی وقت دوسرے پارے سے ایک آیت کا انتخاب کر کے آپ کے ساتھ بات چیت ہوگی. یہ رمضان کے سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور اس وجہ سے ہر پارے سے صرف ایک آیت کو سلیکٹ کیا گیا ہے
تاکہ ہم ایک آیت کو سمجھ بھی جائیں اور اس کو اپنی زندگی میں لے آئیں، تاکہ ہمارا علم ہم پر بوجھ نہ ہو، ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو. یعنی کبھی یہ روایت رہی کہ ایک دن میں ایک سپارہ پورا پڑھ لیا جائے،